بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حصہ غزل سے خواجہ حیدر علی آتش کا تعارف۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، خواجہ حیدر علی آتش جو ہے یہ 1764 میں پیدا ہوئے تھے اور 1846 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ خواجہ حیدر علی آتش 1764 میں پیدا ہوئے تھے اور 1846 میں ان کا انتقال ہوا تھا۔ نام حیدر علی اور تخلص آتش تھا۔ خواجہ حیدر علی آتش کا جو اصل نام ہے وہ حیدر علی ہے، اور آتش جو ہے انہوں نے تخلص کیا۔ آپ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ عزیز طلبہ، یہ ایم سی کیوز اور شارٹ کوئسچن کے حوالے سے یاد رکھیے گا۔ آپ فیض آباد لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام خواجہ علی بخش تھا۔ والد کا نام بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، جو دلی کے ایک معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے، عزت والے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شجاع الدولہ کے عہد میں دلی چھوڑ کر فیض آباد آ گئے تھے۔ ابھی آتش صغیر سن تھے کہ والد وفات پا گئے۔ آتش جو ہے ان کی عمر جو ہے وہ بالکل تھوڑی تھی، کم تھی کہ ان کے والد کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا، اس لیے ان کی تعلیم و تربیت بہتر طریقے سے نہ ہو سکی۔ آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کر لی۔ کس کی ملازمت اختیار کی ہے؟ آتش نے نواب مرزا تقی خان کی ملازمت اختیار کی۔ ان کے ساتھ لکھنؤ آ گئے۔ شاعری میں مصحفی کی شاگردی اختیار کی۔ شیخ غلام حمدانی جو مصحفی ہیں، ان کی جو ہے انہوں نے شاعری میں جو ہے وہ شاگردی اختیار کی۔ ان کے شاگرد ہوئے۔ آپ کے اپنے ہم عصر شاعر امام بخش ناسک سے کئی ادبی مارکے ہوئے۔ ان سے جو ہے وہ کئی ادبی جو ہے ان کے جو ہے وہ جھگڑے لڑائی، مارکا ویسے جو ہے وہ جنگ کو بھی کہتے ہیں، تو ان کی جو ہے وہ ایک چپکلش تھی، جو ان کی شاعرانہ جو ان کی لڑائیاں تھیں، وہ ادبی مارکے ہوئے۔ آپ قلندرانہ مزاج کے حامل تھے، جو ہے آپ جو ہے وہ درویشانہ مزاج رکھتے تھے، اس لیے کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے، کسی دربار سے جو ہے منسلک نہیں ہوئے۔ خواجہ حیدر علی آتش نے کسی بھی دربار سے تعلق قائم نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواجہ حیدر علی آتش جو ہے یہ درویشانہ مزاج جو ہے وہ قلندرانہ مزاج جو ہے وہ رکھتے تھے۔ آتش غزل گو شاعر تھے اور ان کی غزلوں میں تغزل کی بیشتر خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تغزل جو ہے غزل کا خاص مضمون ہے، جس میں حسن و عشق جیسے موضوعات جو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ وہ بھی اپنے زمانے کے دیگر شعراء کی طرح شاعری کو شاعرانہ سناہی، مرصع کاری اور الفاظ کی نگینہ کاری کہتے تھے۔ جیسے ان کے جو ہے وہ زمانے کے دیگر شعراء جو ہے وہ شاعری کو جو وہ سناہی کہتے تھے، مرصع کاری کہتے تھے اور الفاظ کی نگینہ کاری کہتے تھے، تو یہ بھی جو ہے اس کو جو ہے مانتے تھے، تسلیم کرتے تھے۔ تاہم آتش کے ہاں عامیانہ اور شوقیانہ پن، ان کے بازاری پن جو ہے دکھائی نہیں دیتا۔ بازاری الفاظ جو ہے ان کے کلام میں جو ہے وہ موجود نہیں ملتے، جو اس وقت کے لکھنوی شعراء کے کلام میں جا بجا نظر آتا ہے۔ جو اس وقت کے لکھنؤ کے جو شاعر ہیں ان کے کلام میں یہ چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی تھیں۔ آتش کے کلام میں فقر و غنا، توکل، تصوف، دنیا کی بے ثباتی، مطلب کہ دنیا جو ہے فانی ہے، عارضی ہے، مستقل ہے، اس طرح کے موضوعات، قناعت پسندی ان کے جو ہے وہ کلام میں پائی جاتی ہے، درویشانہ رنگ ان کے کلام کا حصہ ہے، اور اخلاقی مضامین بکثرت دکھائی دیتے ہیں۔ اخلاقیات پر جو مضامین ہیں وہ بھی ان کے کلام میں بکثرت دکھائی دیتے ہیں، وہاں سے ہمیں ملتے ہیں۔ آتش کی غزلوں میں ان کی غزلوں میں تغزل بھی ہے، رجائیت امید کو کہتے ہیں، اور سادگی و سلاست جو ہے آسان، نادر تشبیہات، یعنی کہ جو ہے عمدہ بہترین تشبیہات و استعارات، عمدہ ثنائے بدائے جو ہے وہ جو ہے ثنائے جو ہے وہ صنعت کی جمع ہے۔ یہ علم جو ہے وہ بیان اور علم بدیع کی جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ ان کے کلام میں جو ہے علم بدیع اور
علم بیان کا استعمال ہے عمدہ صنع بدائع رندانہ موضوعات. رندانہ رند جو ہے نا وہ جو ہے پینے والے کو کہتے ہیں، مطلب کہ شراب پینے والے کو رند کہتے ہیں. تو رندانہ موضوعات بھی ان کے یہاں موجود ہیں اور آتش بیانی کی خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں. آتش کی تصانیف میں ان کا کلیات یہاں میں اگر ہم ان کی تصانیف دیکھتے ہیں تو ان کی تصانیف میں ان کا کلیات ہی جو ہے وہ اہم تصور ہوتا ہے، جس میں ان کا وہ سارا کلام شامل ہے جو مختلف اصناف سخن کی صورت میں موجود ہے. اصناف صنف کی جمع ہے اور صنف قسم کو کہتے ہیں، یعنی شاعری کی جتنی بھی اقسام یا مختلف شاعری کی جو اقسام ہیں وہ ان کے کلیات میں جو ہے وہ موجود ہیں. تو عزیز طلبہ، یہ خواجہ حیدر علی آتش کے تعارف کے ساتھ معراج کا سبق ہوا مکمل. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.